بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال حق سبحانه في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبادت میں مزید اضافہ ہو جائے گا صلوات اس جلیلۃ القدر صف اعضاء پہ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جہاں بھی صف اعضاء پہ بیٹھتی ہے تو کسی نہ کسی مومن کے ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک دعا کا تعلق ہے اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ اللہ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ اراکین انجمن غلامان قمر بنی ہاشم مالک ان کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے، اور یہ نصف صدی پہ محیط عزاداری اللہ آپ کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، خصوصی دعا فرمائیں اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے۔ رحم اس کرم کو کہتے ہیں جہاں دینے والا مانگنے والوں کی حیثیت نہیں دیکھتا۔ بین الاقوامی معاملات بھی آپ کے سامنے، دعا فرمائیں فلسطین کے مظلوموں کی، پارا چنار کے مظلوموں کی، کشمیر کے مظلوموں کی، میرا مال کی مدد فرمائے۔ میرے ملک میں بہت سارے اسلامی دانشور کچھ عرصہ سے پریشان ہیں کہ فلسطین کے مرنے والوں میں شیعہ گھر ایک بھی نہیں ہے، اور مظلوموں کی مدد صرف وہی کر رہے ہیں جو علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں۔ پورے علاقے کی نمائندگی، پورا ضلع یہاں پہ موجود ہے، حقیقت ہے۔ کچھ عرصہ بھی نہیں ہوا ایک صاحب نے مجھ سے کہا رضوی صاحب ہم مذہبوں کی مدد کی جاتی ہے، غزہ میں فلسطین میں شیعہ آبادی نہیں ہے، فلسطین کے مظلوموں کو مارنے والوں پہ میزائل سعودیہ سے آنا چاہیے تھا، میزائل ایران سے آ رہے ہیں۔ بیٹا یہ حقائق ہیں، یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں، مالک آپ کو زندگی دے، آپ میں سے کوئی دو سوچتے ہوں گے کہ یار یہ سید ریاض رضوی صاحب جو ہیں یہ زیادہ حالات حاضرہ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بالکل یہ صحیح ہے۔ میں اپنے ملک کے حالات مجلسوں میں اس لیے ڈسکس کرتا ہوں کہ میری قوم کے جو بچے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں نا، انہیں بھی یہ اعتماد رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے۔
میرا خیال ہے میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے. وقت میں نے زیادہ نہیں لینا. علی حیدر میرے عزیز بہت پیارا پڑھنے والے ہیں. ہجوم ایک ذاکرین کا کارواں ہے. بات میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی مکمل کر دوں گا. میں نے یہ جو لفظ کہا ہے نا کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں, یہ الگ بات ہے کہ مالکوں نے ہمیں حوصلہ بڑا دے رکھا. ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے, وگرنہ بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا, امام جعفر صادق کی فقہ پہ. اور سر سید صاحب بڑی عجیب صورتحال ہے. تحریک پاکستان کی میں اکثر بات کرتا ہوں. 1947 میں بانی پاکستان محمد علی جناح کو فتووں کی زد میں رکھا گیا اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا. اب صرف پنڈ نہیں, پورا ضلع جہاں پہ موجود ہے, میں اکیلا ہی اس باریکی کا لطف نہ لے جاؤں. بانی پاکستان کو کافروں نے کہا تھا. آپ دھیان نہیں دے رہے شاید. بھائی قائد اعظم کو کافر کہنے والے اسلامی گیٹ اپ میں تھے, اسلامی میک اپ میں تھے, اور اس زمانے کے مسلمانوں کے قبلے کعبے کہلوانے والوں نے کہا محمد علی کافر ہے. میں نے عرصہ پہلے کربلا گام شاہ کے خطاب میں یہ فقرے کہے تھے, آج مدت کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو فتوے سے یہ کہنے والے کہ محمد علی کافر ہے, محمد علی کافر ہے. قائد اعظم کو کافر کہنے سے پہلے یہ مولوی نام کی شرم ہی کر لیتے. اب میرا خیال ہے میری بات پہ دھیان نہیں دیا جا. اور سر وقت زیادہ نہیں ہے. جن کے بڑوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے بھی کہا تھا تم کافر ہو, جن کے بڑوں نے, دن مہینوں میں بدلے, مہینے سالوں میں بدلے, جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا نا, اب وہ ملک میں بڑے ہو چکے ہیں. اب وہ کبھی ایک ہی شہر میں کہتے ہیں جی ملک ہمارا ہے. اگر حافظہ آپ کا ساتھ دے رہے, قرارداد پہلے صوبائی اسمبلی میں پیش کی گئی, اگر آپ کی یادداشت ساتھ دے رہی ہے, پنجاب اسمبلی کی یہ قرارداد کثرت رائے سے پاس ہو گئی. تحفظ بنیاد اسلام بل کو نام دیا گیا, اور بل میں کیا تھا جو ایم پی ایز نے ووٹ دے دیے کہ جی اسلام کی خدمت ہے. قرارداد میں کیا تھا کہ جیسے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے رسول اللہ کی اہل بیت کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا. کثرت رائے سے قرارداد ایم پی ایز نے پاس کر دی. میں نے تب بھی لاہور کے خطاب میں کہا تھا وہ ایم پی اے صاحبان, پبلک آپ کو ووٹ دیتی ہے نالیاں بنانے کے لیے, آپ دین بنانے لگ جاتے ہیں. میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں. وہ یہ ایم پی اے صاحبان نے ہم سے منوانا ہے کہ جیسے صحابہ کرام کو رضی اللہ کہا جاتا ہے, اور مرکزی کردار اس میں نے پہلے بھی یہ بات کہی, چودھری پرویز الہی کا اللہ انہیں صحت دے, ہم تو دعائیں ہی کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا کہ صحابہ بھی رضی اللہ ہیں اور حضور کی اہل بیت کو بھی رضی اللہ کہا جائے, امام حسن کو بھی رضی اللہ لکھا جائے, امام حسین کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. قرارداد پاس ہو گئی, اصحاب بھی رضی اللہ, بیٹے بھی رضی اللہ, اولاد بھی محمد کی رضی اللہ. تب میں نے گجرات میں کہا تھا چودھری صاحبان یہ آپ کا شہر ہے, آپ کا بیٹا خالی منہ نے سلائی نہیں لکھتا,
وہ پیرس میں بیٹھ کے بھی پہلے سی ایچ ڈالتا ہے، جس کا مطلب ہے چودھری منہ نے سلائی. یہ چودھری منہ نے سلائی اگر چودھری نہ بھی لکھے، خالی منہ نے سلائی لکھ دے. اور پیرس میں کچھ ایمے چٹھے ہوتے ہیں؟ پیرس تو گوروں کا ملک ہے، وہاں تو چودھراٹے نہیں ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کے بھی چودھری پرویز الہی کا بیٹا اپنے نام سے پہلے چودھری لکھتا ہے اور پھر مونس لکھتا ہے. بندے کہیں گے رضوی صاحب یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آخر چودھری پرویز الہی کا بیٹا چودھری مونس الہی لکھے گا نا. وہ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے نہیں. میرا خیال ہے میری بات پہ دھیان ہی نہیں دیا جا. سر جی وقت بہت شکریہ سر. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دو. رضی اللہ حق صحابہ کا ہے. میں آج پنڈت عادل خان کے سالانہ اس پروگرام میں اہل اسلام بھائیوں کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں کہ میں نے اگر پنجاب اسمبلی کی قرارداد پہ ڈسکس کی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جی بیسیکلی صحابہ کو عزت نہیں دیتے. قرآن میرے سر پہ رکھو، کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، لیکن جتنی عزت ہم نے کی ہے کوئی مذہب کار ہی نہیں سکا. ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے. علی حیدر آپ کا تعلق جنگ سے ہے، ہم نے صحابہ کا نام استعمال کر کے اپنی دکانیں نہیں چمکائی. لیکن جتنی عزت اس ماتمی قوم نے رسول اللہ کے صحابہ کی ہے نا، کوئی اسلامی مسلک اتنی عزت میں دلیل دے دیتا ہوں. یہ عزت ہے صحابہ کی کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. میری تائید فرمائیں گے؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ آپ جیے سید. ہم نے مہربانی صاحب صاحبان، وہ آدھے ملک میں موٹر وے بن چکی جناب، ابھی بھی سنگل پہ ڈبل ہی چل رہے. نام صحابہ کی وکالت کا لیتے، تو جب صحابہ کا دفاع کرنے تو پھر یزید رضی اللہ کیسے؟ ہم ماڑے لوگ ہیں، امن کی خاطر ہم نے قربانیاں ہمیشہ دی. اللہ کرے باریک بات ہے، کوئی بندہ ہم سے پوچھتا ہی نہیں کہ یار تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. بڑے بڑے اسلامیان کو ہم نے دیکھا ہے وہ یزید کا دفاع کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک سرکاری مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی، وہ ڈاکٹر MBBS نہیں ہے، وہ PhD ڈاکٹر ہے، اور میرا خیال ہے ان کی PhD یزیدیت پہ ہے. پاکستان میں بھی کچھ دوست ہمیں اسلامی گیٹ اپ میں یزید کا دفاع، مجھے ایک ماتمی عزیز بچے نے واٹس ایپ پہ پوچھا تھا کہ رضوی صاحب آپ ذاکرین ممبر پہ یہ احتجاج کیوں نہیں کرتے، کہ یہ دور بھی آنا تھا کہ محمد علی جناح کے بنائے ہوئے ملک میں جس کا جنازہ پاکستان کے پرچم کے سائے میں نہیں اٹھا تھا، عباس کے علم کے سائے میں اٹھا. اس ملک میں بندے یزید کا دفاع کر رہے ہیں. تو میں نے لائٹلی کہا، میں نے کہا جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بزرگ چہرے بھی، جوان عزیز بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماتمی بچے علی حیدر، ہم ذاکر و مولویوں سے ویسے ہی ناراض ہی رہتے. تو جب میں نے کہا نا یزیدیت کا دفاع کرنے والے مولوی کرتے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں، تو وہ کہتے جی وہی مولویوں ذاکروں والی بات آپ لائٹلی لیتے ہیں.
میں نے کہا جی میں لائٹلی اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر وہ یزیدیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، اولاد کو حق حاصل ہوتا ہے۔ لیکن مجھے موقع دیں، fill in the blanks۔ لیکن ایک بات آپ میرے ساتھ متفق ہیں، جہاں تک میں مومنین کی زیارت کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ متفق ہو جائیں کہ یہ جتنے اسلامی گیٹ اپ میں، بیٹا گیٹ اپ سمجھ دو، اسلامی میک اپ میں بھیس یزید کا دفاع کر رہے ہیں نا، ماشاءاللہ بڑی عزاداری یہاں پہ ہوتی ہے، مالک اس پنڈ پہ رحم نازل فرمائے۔ مسلمانوں کے بارے میں حسن ظنی رکھتا ہوں، نفرت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی۔ یہ یزید کا دفاع کرنے والے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا گمان یہ ہے کہ یہ یزید کے نہ تم منشور سے متفق ہیں، نہ یزید کی فقہ سے متفق ہیں۔ یعنی یزید نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا تخت پہ بیٹھ کے کہ میں حلال محمد کو حرام قرار دیتا ہوں، جو حرام رشتے تھے انہیں وہ حلال کر۔ تو یہ یزید کا 1446 میں دفاع کرنے والے یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہیں۔ آپ چپ بھی اچھے لگتے ہیں، منٹ اوہو مہربانی سر، یا علی بہت مہربانی آپ نے کی۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا کہ آپ چپ اچھے لگتے ہیں، آپ کو انتظار ہے کہ اگلی بات کیا ہے۔ یہ علماء کرام اسلامی یزید کا دفاع کرنے والے اگر یزید کے پروگرام سے متفق ہوتے تو پھر بہنوں کے رشتے گھر سے باہر ڈھونڈنے کیوں جاتے؟ میری آواز بیٹا آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے منٹ تمام ہو گیا، وقت تمام ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یزید کے پروگرام سے متفق نہیں، اور وہ بچے جو ان کی وجہ سے یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، میری ان سے اپیل ہے بیٹا چند روزہ زندگی ہے، ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ شیعہ ہونے کا اعلان آپ نہ کریں، لیکن حقیقت کو آپ تسلیم کریں گے۔ بیٹا آپ کو بتایا نہیں گیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کی ضد میں ہم نے یزیدیت کو بچانا ہے، ہم نے یزید کا دفاع اس لیے کرنا ہے، اور وہ دلیلیں بھی یہی دے رہے ہیں۔ دلیلیں بیٹا یہی دے رہے ہیں کہ جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار ہی نہیں ہے، یزید کی حکومت مرکز میں تھی، کربلا واقعہ صوبے کا تھا، تو یہ صوبائی مسئلہ تھا، یزید ذمہ دار نہیں ہے۔ یزید کا دفاع کرنے والے وکلاء سے میں کہہ رہا ہوں، حشر میں تو نے مولویوں کے متھے نہیں لگنا، حسین کے نانے کے متھے لگنا۔ مذہب اپنے رکھو، مسلک بے شک اپنے رکھو، لیکن یزید کی زندگی جو حکومتی زندگی ہے آپ اسے دیکھ لیں۔ 3 سال اس کی حکومت ہے، 1 سال میں کربلا، 1 سال میں تاراجی مکہ، اللہ کا گھر جلا دیا گیا خلاف کعبہ، ایک صحابی کے بیٹے کی تلاش میں۔ یزید چاہتا تھا اسے زندہ یا مردہ، مجھے اس کی گرفتاری چاہیے، مجھے اس کا سر چاہیے۔ جلا دی، اٹیک کعبے پہ کر دیا گیا۔ 2 واقعات ہو گئے، کربلا، تاراجی بیت اللہ، اور تیسرا واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ میں ممبر آل محمد سے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس ممبر کی بیٹک تہذیب ہے، ہم حضور اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہاں میں اتنا کہہ سکتا ہوں یزید نے حکماً اپنی فوجوں پہ مدینہ حلال کر دیا تھا، اور اس واقعے کے بعد مدینے کے بڑے بڑے قداور صحابی بھی
اپنے گھر کی قسم دینے جوگے. مجھے نہیں پتا. ہاں میں کیا یار میں کس طرح بیان کروں. تو ایک ہی بات طلبہ و طالبات کو یونیورسٹیوں میں کہتا پھر رہے کہ جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. 3 دن مسجد نبوی میں جماعت کیا نماز نہیں ہو سکی تھی. اتنی غلاظت تھی رسول اللہ کی قبر کے پاس, رسول اللہ کے منبر کے پاس. برباد کر کے رکھ دیا گیا تھا مسجد نبوی کو, لوٹ لیا گیا تھا مدینے کو, اور تو شیعوں کی ضد میں کہتا پھر رہے جی یزید واقعہ کربلا. ایک فقرہ میں کہنے لگا ہوں, مسلمانوں قبر اپنی اپنی ہے. ایک بات یاد رکھنا, یزید اگر واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو, وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے. میری بات پہ دھیان دیں گے آپ. بس گفتگو تمام ہوگی سر. اوف خدا, وقت بالکل چلا گیا. بس آخری ایک چھوٹی سی فکر ہے کہ جب یہ یزیدی وکلا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کچھ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ سوکھا کام ہے؟ مجھے بائی پاس سے گزرنے دو, سڑک تو اڈی اگے ہی خراب ہے. کاش کوئی بائی پاس ہوتا للہ سے یہاں تک تو 2-4 منٹ زیادہ پڑھے جاتے. بات اتنی باریک ہے کہ میں علی حیدر وضاحت بھی نہیں کر سکوں گا. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. اب سر بات نہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کس طرح گزرنا ہے. جی بہت شکریہ کہ جب یہ یزید کا دفاع کرنے والے اس کے پروگرام کو بھی نہیں مانتے تو یہ یزید کو بچاتے کیوں ہیں؟ ادھر سے دلیلیں ادھر سے. جی وہ قسطنطنیہ کا فتح, رسول اللہ نے کہا تھا جو قسطنطنیہ کی فتح میں شامل ہوگا وہ جنتی ہوگا. سارا سال لڑائی لڑتے ہیں, نبی غیب نہیں جانتے. یزید کے دفاع میں سب کچھ ہی ٹھیک ہے. وہ قسطنطنیہ کی خبریں نبی بیٹھا مدینے میں دے. مطلب یہ ایک عجیب طریقے سے بچا رہے ہیں. واقعہ کا ذمہ دار نہیں ہے, صوبائی معاملہ تھا, مرکز کا نہیں تھا. قسطنطنیہ ادھر سے دلیلیں. اتنا بڑا پنڈال ہے, آپ بھی سوچیں گے کہ یار بات تو واقعی ایسے ہی ہے کہ جب یہ یزید کے پروگرام کو نہیں مانتے تو یزید کو بچاتے کیوں ہیں؟ میں آپ کی خاموشی میں بھی مزہ لے رہا ہوں. مطلب گہری بات ہے, میری مجبوری ہے, میں سوزی نہیں لا سکا, نہیں تو جناب بہترین ایک 2 مصرے پڑھتا. بات اتنی گہری ہے. اوئے ہوئے, وہ جب یہ یزید کے پروگرام کو نہیں مانتے تو اتنے گیٹ اپ میں ایڈے اوکھے ہو کہ یزید کو بچا پتہ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا. پچھلے بھانجوں تک اگر میری آواز جا رہی ہے, میں یہیں پہ بات مکمل کر رہا ہوں. یزید کو بچایا اس لیے جا رہا ہے کہ اگر آج یزید کو نہ بچایا گیا, پاکستان کے آنے والے طلبہ و طالبات کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ یزید کو ٹکٹ دینے والی پارٹی کون سی تھی. بیٹھے پلیز بیٹھے. ایک ہم شیعہ مر جاتے ہیں لیکن یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. پھر الزام میری ہی قوم پہ کہ جی شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. یہ ہے عزت صحابہ. ہم یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتے ہو, کہنا چاہیے, کیونکہ رضی اللہ
بنا ہی صحابیوں کے لیے ہے، رضی اللہ جچتا ہی صحابہ کے ساتھ ہے۔ لیکن دکھ اس بات ہے کہ ایک مولانا مسلمانوں کے مجمع میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور بڑے پیار سے صحابہ کا نام جب لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی اچھی، لیکن وہی مولوی 5-7 دن کے بعد انہی مسلمانوں میں خیر ہوتا ہے، سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ، وہ شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ سیدوں کے مشورہ دے رہا ہوں، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ آپ جیئے، آپ جیئے۔ مسلمانوں رہو اپنے مذہبوں پہ، لیکن کبھی تو کہو گے نا کہ یار وہ جو بیچارے گلیوں میں کہتے تھے نا محمد کی بیٹی کو اتنا کیوں مارا، ایک دن آئے گا۔ بس بات میں نے تمام کر دی۔ آج کا دکھ جیسا کہ علی رضا بھائی کہہ رہے تھے کہ آخر والے ذاکر کو پڑھنا چاہیے، ایک درد ہمیں رلاتا رہے گا۔ میں مصاحب کا وقت نہیں رہ گیا، ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ ایک ایسا موضوع ہے نسل بعد نسل بندے دفاع کر رہے ہیں کہ جی شیعہ غلط کہتے ہیں، بی بی حق مانگنے نہیں گئی۔ میرے استاد محترم مبلغ اعظم سرکار مولانا اسماعیل مرحوم 3 دن مناظرہ باغ فدق کے موضوع پہ تھا۔ یہ ریاست میں آپ کے علاقے کی آگے کی بات ہے۔ قاضی سعید الرحمان ہمارے اہل اسلام بھائیوں کے بڑے جید عالم تھے، قاضی دلائل سے علمی شخصیت تھی، قاضی دفاع کرتا رہا فدق والوں کا کہ جی حق بنتا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے تو سٹریٹ کہا کہ تم کہانیاں سناتے ہو، بی بی دربار نہیں گئے۔ تیسرا دن مناظرے کو تھا، شیعہ مناظر مولانا اسماعیل نے کہا قاضی پورا علاقہ 3 دن سے انتظار کر رہے، قاضی دلائل روایتیں سب چھوڑ دے، یہ قرآن تیری میز پہ، اسے ایک دفعہ سر پہ رکھ کے اس بھرے مجمع میں کہہ دے محمد کی بیٹی حق مانگنے نہیں گئی۔ قاضی میں شیعوں کا سب سے بڑا مناظر لکھ دوں گا کہ تو بھی سچ ہے، تیرا مذہب بھی سچ ہے، میں اپنی شکست مان لوں۔ تفصیلات کا وقت نہیں، قاضی کہتا ہے میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ شیعوں کا سب سے بڑا مناظر ہے، وکیل ہے بی بی کے حق کا، اور یہ کہہ رہے میں تیرے مذہب میں آ جاؤں گا، اور کہہ رہے قرآن اٹھا کے کہہ دے۔ قاضی کہتے میں نے سوچا کہ بندے کچہریوں میں قرآن، عدالتوں میں اٹھا، سچے بھی نہیں ہوتے، پنچایتوں میں قرآن اٹھا لیتے 2 منٹ کے لیے، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج میں نے قرآن اٹھا کے مولا اسماعیل کو شکست دینی ہے۔ قاضی کہتے میں نے یہ سوچ کے ٹیبل سے قرآن اٹھا کے مجمع کو دکھایا، دیکھا کہ مولا اسماعیل اپنی بات پہ قائم ہو، میں قرآن اٹھا کے کہہ دوں کہ بی بی نے حق نہیں مانگا، مولا اسماعیل نے کہا میں قائم ہوں۔ قاضی نے وہ ہاتھ میں لیا ہوا قرآن سر پہ رکھ، کعبے کی طرف رخ کر کے قاضی سعید الرحمان، یہ مونڈکا کے علاقے کی بات، سر پہ قاضی نے سنی عالم دین قرآن سر پہ رکھ لیا۔ ابھی قاضی سعید الرحمان بولا نہیں تھا، یہ سامنے سے مولا اسماعیل کی آواز آئی،
اچھا بی بی تیری قسمت، سیدہ تیرا اللہ تمہیں ذاتی خبر کر، یہ محمد کی بیٹی کے مقدمے کے گواہ بن رہے، یہ جو کرلا رہے ہو نا، یہ سیدہ کے حق کے گواہوں میں آپ کا نام آ رہا ہے۔ مولانا اسماعیل نے 2 فقرے کہے تھے، 2 فقرے، یہ تاریخ ہے، 2 فقرے۔ قرآن قاضی کے سر پہ ہے، مبلغ اعظم نے پہلا کیا کہا فقرہ، اچھا بی بی تیرے قسم، اور پنڈ والوں دوسرا فقرہ مولانا اسماعیل نے کہا میری شہزادی اس سے زیادہ میں تیری وکالت نہیں کر سکتا۔ یہ فقرہ کہنے کی دیر تھی، قرآن قاضی کے سر پہ تھا، قاضی چیخے مار کے کہتا ہے لوگو اسماعیل سچ کہہ رہا، محمد کی بیٹی باپ کے نوکروں کے سامنے اپنے بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی مجھے حسن کی قسم میں سچی ہوں، مجھے حسین کی قسم